امیجن کریں آپ دوستوں کے ساتھ ناران سے بابوسر ٹاپ کی طرف جا رہے ہوں اور راستے میں آپ کو رات کے 11 بجے ایک ایسی سفید بولان گاڑی نظر آئے جس کا دروازہ کھلا ہو اور اس کے اگنیشن میں چابیاں لگی ہوں اور موبائل بھی پڑا ہو، لیکن آس پاس کوئی بھی انسان دکھائی نہ دے۔ اور جب آپ جانے لگیں تو آپ کی گاڑی کے ریئر ویو مرر میں کوئی دھندلا سا سایہ اسی بولان گاڑی کے آس پاس دکھائی دے، اور جب آپ گاڑی ریورس کر کے اسی جگہ پر پہنچے لیکن اب بھی وہاں پر کچھ بھی موجود نہ ہو، سوچیں اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی۔ ایسی ہی ایک سٹوری ہم سے شیئر کی ہے عثمان جاوید نے۔ دوستو، میں ہوں نصیر اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور اگر آپ کو سٹوری اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ السلام علیکم نصیر بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ آج بھی میری نیند چھین لیتا ہے۔ میں آج تک یقین سے نہیں کہہ سکا کہ اس رات ہمارے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ اگر اس سفر میں میرے ساتھ میرا دوست موجود نہ ہوتا تو شاید میں خود بھی اس بات پر یقین نہ کرتا۔ میں عثمان جاوید ہوں، لاہور کا رہنے والا ہوں، عمر 29 سال ہے اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں گرافک ڈیزائنر ہوں۔ مجھے ہمیشہ شمالی علاقہ جات میں گھومنے کا شوق تھا، ہر سال 1 یا 2 مرتبہ دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں نکل جاتا تھا۔ 2 سال پہلے جولائی کے مہینے میں میرا بچپن کا دوست حمزہ اور اس کا کزن دانیال، ہم تینوں نے فیصلہ کیا کہ اس بار بابوسر ٹاپ تک اپنی گاڑی پر جائیں گے۔ یہ کوئی غیر معمولی منصوبہ نہیں تھا، ہزاروں لوگ ہر سال وہاں جاتے ہیں۔ ہم نے بھی یہی سوچا تھا کہ 2 دن گھومیں گے، تصاویر بنائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس سفر کے بعد ہم تینوں پہلے جیسے نہیں رہے۔ ہم صبح لاہور سے نکلے، راستے بھر ہنسی مذاق، موسیقی، چائے کے ہوٹل اور خوبصورت پہاڑ، ہر چیز عام سی تھی۔ شام کے قریب ہم ناران پہنچے۔ موسم خوشگوار تھا، بازار میں کافی رش تھا۔ ہم نے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں چائے پی۔ چائے لانے والا تقریباً 60 سال کا دبلا پتلا آدمی تھا۔ اس کی نظریں بار بار ہماری گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ میں نے مسکرا کر کہا، بابوسر ٹاپ۔ وہ چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر بولا، رات ہونے سے پہلے پہنچ جانا، اگر نہ پہنچ سکو تو واپس ناران آ جانا۔ یہ سن کر حمزہ ہنس پڑا۔ کیوں چاچا، وہاں بھوت رہتے ہیں کیا؟ بوڑھے نے ہنسنے کے بجائے صرف اتنا کہا، ہر چیز بھوت نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ ہم نے اس کی بات مذاق میں اڑا دی۔ شام ڈھلنے لگی، پہاڑوں پر دھند اتر رہی تھی، راستہ پہلے سے زیادہ سنسان ہوتا جا رہا تھا۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، دانیال اگلی سیٹ پر بیٹھا موبائل میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، جبکہ حمزہ پیچھے بیٹھا مسلسل باتیں کر رہا تھا۔ اچانک دانیال بولا، یار نیٹ ورک ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، پہاڑوں میں ایسا اکثر ہو جاتا ہے، لیکن چند منٹ بعد مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ سڑک بالکل خالی تھی، نہ کوئی گاڑی آگے، نہ پیچھے، نہ سامنے۔ ہم تقریباً 20 منٹ سے مسلسل سفر کر رہے تھے، لیکن ایک بھی گاڑی ہمیں نظر نہیں آئی تھی۔ حمزہ نے مذاق میں کہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے پوری دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ ہم سب ہنس دیے، لیکن وہ ہنسی چند سیکنڈ ہی رہی، کیونکہ اگلے ہی موڑ پر ہمیں ایک سفید رنگ کی پرانی سزوکی بولان کھڑی نظر آئی۔ گاڑی کا انجن بند تھا، ہیڈ لائٹس چل رہی تھی، ڈرائیور کا دروازہ کھلا تھا، لیکن آس پاس کوئی انسان نہیں تھا۔ میں نے رفتار کم کی۔ حمزہ بولا، شاید انجن خراب ہو گیا ہوگا۔ میں نے گاڑی روکی۔ ہم تینوں نیچے اترے۔ چاروں طرف خاموشی، صرف ہوا کی آواز۔ میں نے زور سے آواز لگائی، بھائی کوئی ہے؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دانیال نے گاڑی کے اندر جھانکا، چابی ابھی تک لگی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر پانی کی بوتل کھلی پڑی تھی، سامنے موبائل بھی رکھا ہوا تھا، لیکن انسان کوئی نہیں تھا۔ حمزہ نے کہا، عجیب بات ہے، بندہ گاڑی چھوڑ کر کہاں گیا ہوگا؟ ہم نے چند منٹ اس کا انتظار کیا، پھر واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔
میں نے آئینے سے ایک بار پھر اس بولان کو دیکھا، وہ ویسے ہی کھڑی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے گاڑی آگے بڑھائی، حمزہ اچانک زور سے بولا، رکو۔ میں نے فوراً بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ اس نے پیچھے اشارہ کیا۔ ابھی کوئی اس گاڑی کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے فوراً آئینے میں دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے گاڑی ریورس کی، دوبارہ اسی جگہ پر پہنچے۔ اب بھی وہاں پر صرف وہی بولان کھڑی تھی۔ حمزہ کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، قسم سے عثمان، میں نے کسی کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا، دھند ہوگی، لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں مجھے بھی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہم نے سفر جاری رکھا۔ رات تقریباً 8:30 بج رہے تھے۔ دھند اتنی گہری ہو چکی تھی کہ ہیڈ لائٹس بھی بمشکل 10-15 فٹ آگے ہی دکھا رہی تھی۔ میں بہت آہستہ سے گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک آدمی نظر آیا۔ وہ سڑک کے درمیان کھڑا تھا، لمبا قد، سیاہ شلوار قمیض، چہرہ جھکا ہوا۔ میں نے فوراً ہارن بجایا، وہ ہلا تک نہیں۔ میں نے دوبارہ ہارن دیا، پھر بھی نہیں ہلا۔ آخر میں نے گاڑی تقریباً روک دی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کا چہرہ دیکھتے، دھند کا ایک موٹا سا بادل اس کے سامنے سے گزرا۔ صرف 2 یا 3 سیکنڈ، اور جب دھند ہٹی وہ آدمی غائب تھا۔ حمزہ چیخ پڑا، وہ کہاں گیا؟ ہم تینوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ سڑک سیدھی تھی، دائیں طرف گہری کھائی، بائیں طرف پتھریلا پہاڑ۔ کوئی انسان اتنی جلدی کہیں چھپ نہیں سکتا تھا۔ دانیال نے موبائل کی ٹارچ چلائی۔ ہم نے کافی دیر اس کو تلاش کیا، لیکن ہمیں وہ کہیں نہ ملا۔ صرف ٹھنڈی ہوا اور ایک عجیب سی بدبو، گیلی مٹی، کسی پرانے کپڑے جیسی۔ میرے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حمزہ نے کہا، عثمان، واپس چلتے ہیں۔ میں نے پہلی بار اس کی بات سنجیدگی سے لی، لیکن یو ٹرن لینے کی جگہ بہت آگے تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ تھوڑا آگے جا کر واپس مڑ جائیں گے۔ ہم سب دوبارہ گاڑی میں بیٹھے۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا، گاڑی فوراً سٹارٹ نہیں ہوئی۔ دوسری بار، تیسری بار، پھر جا کر انجن چل پڑا۔ دانیال خاموش بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اپنا موبائل میری طرف بڑھایا۔ یہ دیکھ کر میں نے اسکرین دیکھی۔ وہ چند منٹ پہلے والی ویڈیو چلا رہا تھا۔ ویڈیو میں ہم اس سفید بولان کے پاس کھڑے تھے، میں، حمزہ اور دانیال۔ لیکن ویڈیو کے آخری حصے میں جب ہم واپس اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے، بولان کی پچھلی کھڑکی کے اندر سے کوئی ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ایک چہرہ، بے حد دھندلا، بالکل ساکت، نہ پلک جھپکتی نہ حرکت۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً ویڈیو دوبارہ چلائی۔ اس بار وہ چہرہ پہلے سے بھی زیادہ واضح دکھائی دینے لگا۔ حمزہ نے گھبرا کر کہا، ہم نے اندر دیکھا تھا، وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ ہم تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے فوراً گاڑی آگے بڑھائی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، کسی طرح واپس ناران پہنچ جائے، لیکن مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ اصل خوف تو ابھی شروع ہوا تھا۔ میں نے فوراً گاڑی موڑنے کی کوشش کی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جس جگہ یو ٹرن لینا تھا وہ ہمیں دوبارہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ سڑک وہی تھی، پہاڑ وہی تھے، لیکن ہر موڑ ایک جیسا لگنے لگا تھا۔ میں نے رفتار کم کر دی۔ حمزہ نے بے چینی سے کہا، عثمان، مجھے لگ رہا ہے ہم بار بار ایک ہی راستے پر گھوم رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر میرے ذہن میں بھی یہی سوال تھا۔ اسی لمحے دانیال نے خاموشی توڑی۔ سامنے دیکھو۔ تقریباً 100 میٹر آگے وہی سفید بولان کھڑی تھی، وہی کھلا دروازہ، وہی جلتی ہیڈ لائٹس، وہی خاموشی۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پہ جم کے میں نے آہستہ سے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم اس جگہ سے بہت آگے نکل چکے تھے۔ حمزہ نے تقریباً سرگوشی میں کہا، گاڑی مت روکنا، کسی صورت گاڑی مت روکنا۔ اس مرتبہ میں نے بریک نہیں لگائی۔ ہم تیزی سے بولان کے پاس سے گزر گئے۔ میں نے جان بوجھ کر اس طرف نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی گاڑی آگے بڑھی، دانیال نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ اس بار گاڑی کے اندر نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کون؟ جو ویڈیو میں تھا۔ پھر
چند سیکنڈ خاموشی رہی اور اس نے کھڑکی کے باہر اشارہ کیا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا اور ہماری گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سن کر میرے جسم میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، پیچھے صرف دھند تھی، کوئی نہیں تھا۔ ہم تقریباً 15 منٹ خاموش رہے۔ گاڑی کے اندر عجیب سا دباؤ محسوس ہوتا رہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بغیر آواز کے ہمارے ساتھ موجود ہو۔ اچانک FM ریڈیو خود بخود آن ہو گیا، حالانکہ میں نے اسے بند کر رکھا تھا۔ پہلے صرف خرخراہٹ سنائی دی، پھر چند سیکنڈ کے لیے کسی آدمی کی بہت دھیمی آواز آئی، واپس مت جانا۔ اس کے بعد دوبارہ شور۔ حمزہ نے فوراً ریڈیو بند کر دیا، لیکن 2 منٹ بعد وہ پھر خود بخود چل پڑا۔ اس بار صرف ایک لمبی سیٹی جیسی آواز تھی۔ دانیال نے غصے میں ریڈیو کا فیوز ہی نکال دیا۔ اس کے بعد آواز بند ہو گئی، لیکن گاڑی کے اندر خاموشی پہلے سے زیادہ خوفناک لگنے لگی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد ہمیں دور ایک چھوٹی سی روشنی نظر آئی۔ ہم تینوں نے سکون کا سانس لیا، شاید کوئی ہوٹل ہے۔ قریب پہنچے تو وہ ایک چھوٹی سی چائے کی دکان تھی۔ باہر ایک بوڑھا شخص لکڑی کے چولہے کے پاس بیٹھا تھا۔ ہم فوراً گاڑی سے اتر گئے۔ میں نے کہا، بابا جی، ناران کا راستہ۔ اس نے ہماری طرف غور سے دیکھا اور پھر پوچھا، تم لوگ اوپر سے آ رہے ہو کیا؟ جی، اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تم 3 ہی تھے کیا؟ یہ سوال سن کر ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے جواب دیا، جی، صرف ہم 3۔ وہ خاموش ہو گیا اور پھر بولا، مجھے لگا شاید 4 تھے۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ تقریباً گر گیا۔ ہم نے اسے بلان والی بات بتائی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، صرف ہماری گاڑی کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، آج رات یہاں مت رکو، اور راستے میں اگر کوئی اشارہ کرے تو گاڑی مت روکنا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے نظریں جھکا لی۔ ہر سوال کا جواب ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ہم وہاں 10 منٹ رکے، واپس گاڑی میں بیٹھے تو پہلی مرتبہ موبائل نیٹ ورک آ گیا۔ میں نے فوراً گھر فون کیا۔ امی نے فون اٹھاتے ہی کہا، عثمان، تم لوگ کہاں ہو؟ میں نے کہا، امی، راستے میں ہیں۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا، تم نے 2 گھنٹے پہلے بھی تو یہی کہا تھا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا، کیونکہ میں نے اس دوران کسی سے بات ہی نہیں کی تھی۔ فون کی کال لاگ دیکھی، واقعی میرے نمبر سے 2 گھنٹے پہلے گھر پر کال ہوئی تھی، 3 منٹ کی۔ مجھے اس کال کا کوئی یاد نہیں تھا۔ ہم نے مزید کچھ نہیں سوچا، بس جلد از جلد ہم نیچے اترنے کی کوشش کرتے رہے۔ رات تقریباً 11 بجے آخر کار ہمیں دوسری گاڑی نظر آنے لگی۔ لوگ، روشنی، ہوٹل، اور پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ شاید ہم محفوظ ہیں۔ ہم ناران پہنچ کر ایک ہوٹل میں رک گئے۔ اس رات ہم میں سے کوئی نہیں سویا۔ صبح ناشتے کے دوران دانیال خاموش بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے موبائل میری طرف بڑھایا۔ بلان والی ویڈیو اب بھی موجود تھی، لیکن اب اس میں وہ دھندلا چہرہ غائب تھا، صرف خالی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ حمزہ نے کہا، شاید ہمیں رات کو کوئی وہم ہوا ہوگا۔ میں بھی یہی ماننا چاہتا تھا، لیکن پھر دانیال نے ایک اور چیز دکھائی۔ ویڈیو کے آخری 3 سیکنڈ میں ہم 3 نہیں 4 سائے چل رہے تھے۔ چوتھا سایہ ہمارے پیچھے تھا، مگر جب کیمرہ اوپر اٹھا وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ ہم نے وہ ویڈیو کئی مرتبہ دیکھی، نتیجہ ہر بار ایک جیسا تھا۔ لاہور واپس آ کر ہم نے کبھی اس سفر کا ذکر نہیں کیا۔ چند ہفتوں بعد دانیال نے بتایا کہ اس نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ ہر بار ویڈیو دیکھتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ ہم نے وہ بات ختم کر دی، زندگی معمول پر آ گئی، جہاں کم از کم یہی لگا۔ تقریباً 8 ماہ بعد ایک شام میں یوٹیوب پر شمالی علاقوں کی ٹریول ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک ولاگر کی ویڈیو سامنے آئی۔ وہ اسی روڈ پر سفر کر رہا تھا۔ میں نے صرف تجسس میں ویڈیو چلا دی۔ ویڈیو کے ایک آخری حصے میں وہ اپنی گاڑی سے باہر نکل کر پہاڑ دکھا رہا تھا کہ اچانک ویڈیو کے بالکل بائیں کونے میں ایک سفید بولان چند لمحوں کے لیے نظر آئی۔ وہی ماڈل، وہی جگہ، وہی کھلا دروازہ۔ ولاگر نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، جیسے اسے وہ گاڑی دکھائی ہی نہ دی ہو۔ میں نے ویڈیو کو زوم کیا
اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بلان کی پچھلی کھڑکی میں کسی کا دھندلا چہرہ نظر آ رہا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا دانیال کی ویڈیو میں تھا۔ میں نے فوراً کمنٹ سیکشن کھولا۔ ایک پرانا کمنٹ سب سے اوپر پن تھا، اس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا: اگر راستے میں سفید بولان نظر آئے تو مت رکنا۔ اس کمنٹ کے نیچے سینکڑوں لوگوں نے جواب دیا تھا کہ انہیں بھی مختلف برسوں میں اسی روڈ پر ایسی ہی ایک خالی بولان نظر آئی تھی۔ کسی نے کہا گاڑی چند منٹ بعد غائب ہو گئی تھی، اور کچھ لوگوں نے صرف اتنا لکھا: ہم نے بھی دیکھا تھا لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ آج اس واقعہ کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ ہم تینوں اب بھی کبھی کبھار ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن جیسے ہی شمالی علاقوں یا بابوسر ٹاپ کے سفر کا ذکر آتا ہے ہم فوراً موضوع بدل دیتے ہیں۔ میں آج بھی نہیں جانتا کہ اس رات ہم کس چیز سے گزرے تھے۔ شاید سب کچھ اتفاق تھا، شاید تھکن، یا شاید کوئی ایسی حقیقت جسے ہر وہ شخص چھپا لیتا ہے جو زندہ واپس آ جاتا ہے۔ بس ایک بات میں ضرور جانتا ہوں، اگر آپ کبھی رات کے وقت ناران سے بابوسر ٹاپ سفر کریں اور دھند کے درمیان آپ کو ایک سفید بولان کھڑی نظر آئے جس کا دروازہ کھلا ہو، تو مدد کرنے کے لیے ہرگز مت رکنا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ گاڑی کسی مسافر کا انتظار نہ کر رہی ہو۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے زاہد خان نے۔ میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس رات ہم نے جو کچھ دیکھا وہ حقیقت تھی یا ہمارا وہم، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، اگر اس رات ہم چند منٹ وہاں رکے رہتے تو شاید آج میں یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ میرا نام زاہد خان ہے، میں پشاور کا رہنے والا ہوں اور عمر 32 سال ہے۔ مجھے فطرت سے ہمیشہ محبت رہی ہے۔ جب بھی دفتر کی مصروف زندگی سے تھک جاتا ہوں، دوستوں کے ساتھ شمالی علاقوں کی طرف نکل جاتا ہوں۔ یہ ستمبر 2023 کی بات ہے۔ میرے دوست عادل نے کہا، شمالی علاقہ جات کی سیر کو چلتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہوٹل میں نہیں، اصلی مزہ تو کیمپنگ میں ہے۔ میرے ساتھ عادل، بلال اور نعمان تھے۔ ہم چاروں کئی سال سے دوست تھے اور اس سے پہلے بھی کئی بار سوات، کلام اور کاغان جا چکے تھے۔ کمراٹ ویلی کا نام ہم نے سوشل میڈیا پر بہت سنا تھا۔ سرسبز جنگلات، خاموش دریا اور اونچے دیودار، اور رات کو ایسا سکون کہ انسان اپنی دل کی دھڑکن بھی سن سکے۔ ہم نے 2 خیمے، کھانے کا سامان اور کیمپنگ کی تمام چیزیں گاڑی میں رکھیں اور صبح سویرے پشاور سے روانہ ہو گئے۔ راستہ خوبصورت تھا۔ جیسے جیسے ہم پہاڑوں کی طرف بڑھتے گئے موسم ٹھنڈا ہوتا گیا۔ شام کے قریب ہم کمراٹ پہنچ گئے۔ یہ جگہ حقیقت میں تصویروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ لمبے لمبے درخت، برفانی پانی کا شور اور ہر طرف ہلکی سی ٹھنڈی ہوا۔ ہم نے دریا کے کنارے ایک نسبتاً سنسان جگہ پسند کی، جہاں پہلے کبھی کسی نے کیمپ نہیں لگایا ہوگا۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی لکڑی کی جھونپڑی تھی۔ اس کے باہر تقریباً 70 سال کا ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ ہم اس کے پاس پانی خریدنے گئے۔ اس نے ہم سے پوچھا، رات بھی یہیں گزارو گے کیا؟ عادل نے خوشی سے جواب دیا، جی بابا، یہی تو اصل مقصد ہے۔ بوڑھا چند لمحے ہمیں دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر رات کو دریا کے دوسری طرف آگ نظر آئے تو ادھر مت جانا۔ بلال ہنس دیا، ادھر بھی کوئی کیمپ لگا ہے کیا؟ بوڑھے نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف نظریں جھکا لیں۔ واپس آتے ہوئے نعمان نے کہا، یار، ہر سیاحتی جگہ پر ایک نہ ایک ڈرانے والا بابا ضرور ہوتا ہے۔ ہم سب اس کی اس بات پر ہنسنے لگے۔ تب ہمیں کیا معلوم تھا کہ چند گھنٹوں بعد یہی بات بار بار ہمارے ذہن میں گونجنے لگے گی۔ ہم نے خیمے لگا لیے، باربیکیو بنایا، تصویریں کھینچی، دریا کے کنارے بیٹھ کر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ رات تقریباً 9 بجے آسمان مکمل سیاہ ہو چکا تھا۔ بادل نہیں تھے، ستارے اتنے صاف نظر آ رہے تھے جیسے ہاتھ بڑھا کر چھو لیے جائیں۔ موبائل نیٹ ورک تقریباً ختم ہو چکا تھا، صرف کبھی کبھار ایک سگنل آ جاتا۔ ہم نے آگ جلائی اور اس کے گرد بیٹھ گئے۔ باتوں کا موضوع پرانی یادیں تھیں۔ بلال اچانک خاموش ہو گیا۔ وہ مسلسل دریا کی دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے
آہستہ سے کہا، وہ دیکھو۔ ہم تینوں نے اس کی طرف دیکھا۔ دریا کے اس پار درختوں کے درمیان واقعی ایک ہلکی سی نارنجی روشنی جل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے آگ جلائی ہو۔ عادل نے کہا، کوئی اور کیمپ ہوگا۔ میں نے بھی یہی سوچا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ آگ کے ارد گرد کوئی انسان بیٹھا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نہ آواز، نہ ہنسی، نہ ٹارچ، صرف خاموش آگ۔ 15-20 منٹ تک وہ روشنی ویسے ہی جلتی رہی، پھر اچانک بغیر مدھم ہوئے ایک لمحے میں غائب ہو گئی، جیسے کسی نے سوئچ بند کر دیا ہو۔ ہم چند لمحے خاموش بیٹھے رہے، پھر عادل نے کہا، شاید درختوں کے پیچھے چلی گئی ہوگی۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ رات تقریباً 10:30 بجے ہم سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میں اور بلال ایک خیمے میں تھے، عادل اور نعمان دوسرے میں۔ دریا کا مسلسل شور سنائی دے رہا تھا۔ شروع میں وہ آواز اچھی لگ رہی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس شور کے درمیان کوئی دھیمی سی سیٹی بجا رہا ہو۔ میں نے بلال سے پوچھا، تمہیں بھی یہ سیٹی سنائی دے رہی ہے؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ آواز دوبارہ آئی، سیٹی 3 مرتبہ، پھر خاموشی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید ہوا درختوں سے ٹکرا رہی ہوگی، لیکن چند منٹ بعد وہی سیٹی دوبارہ سنائی دی، اس بار پہلے سے زیادہ قریب۔ بلال نے آہستہ آواز میں کہا، عادل کو جگائیں کیا؟ میں نے جواب دیا، پہلے خود دیکھتے ہیں۔ میں نے خیمے کی زپ آہستہ سے کھولی۔ باہر مکمل اندھیرا تھا، صرف ہماری آگ کی بجھی ہوئی راکھ سے ہلکی سی سرخی نکل رہی تھی۔ میں نے ٹارچ چلائی، سامنے کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی روشنی دریا کی طرف گئی، مجھے لگا جیسے کسی نے فوراً درخت کے پیچھے سر چھپا لیا ہو۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہا، سانس تیز ہو چکی تھی۔ میں نے زور سے آواز لگائی، کون ہے؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف دریا کا شور۔ میں واپس خیمے میں آ گیا۔ بلال نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، کچھ دیکھا کیا؟ میں نے جھوٹ بول دیا، نہیں، حالانکہ میں نے خود بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے واقعی کسی کو دیکھا تھا یا صرف وہ ایک سایہ تھا۔ رات تقریباً 12 بجے اچانک نعمان ہمارے خیمے کے باہر آیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، زاہد باہر آؤ۔ میں فوراً باہر نکلا۔ عادل بھی جاگ چکا تھا۔ نعمان نے دریا کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے دیکھا ریت پر کسی کے قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ نشان دریا سے ہماری طرف تو آ رہے تھے، واپس جانے کے لیے نشان موجود نہیں تھے۔ گویا کوئی پانی سے نکل کر ہمارے کیمپ تک آیا تھا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ ہم چاروں ٹارچ لے کر ان نشانات کے پیچھے چلنے لگے۔ نشان سیدھے ہمارے خیمے کے درمیان آ کر ختم ہو گئے۔ آگے کچھ نہیں تھا۔ بلال نے دھیمی آواز میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی لمحے وہی سیٹی تیسری بار ہمیں سنائی دی، مگر اس مرتبہ ایسا لگا جیسے وہ آواز ہمارے بالکل پیچھے سے آ رہی ہو۔ ہم چاروں ایک ساتھ پلٹے۔ وہاں کوئی نہیں تھا، صرف لمبے دیودار کے درخت اور ان کے درمیان سیاہ اندھیرا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ میں نے پہلی بار کہا، صبح ہوتے ہی یہاں سے نکلتے ہیں۔ عادل، جو ہمیشہ ہر چیز کو مذاق سمجھتا تھا، اس بار خاموش تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، ہاں، شاید یہی بہتر ہے۔ ہم سب دوبارہ خیموں میں جانے لگے، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے خیمے کی زپ پکڑی، میری نظر سامنے والے درخت پر پڑی۔ درخت کے تنے کے پیچھے کوئی کھڑا تھا، اتنی دور کہ چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اتنا قریب کہ یہ یقین ہو جائے کہ وہ ہمیں ہی دیکھ رہا ہے۔ میں نے فوراً ٹارچ اس طرف کی۔ روشنی پہنچتے ہی وہ جگہ خالی تھی، صرف درخت، صرف خاموشی، اور پھر دریا کے اس پار وہی نارنجی آگ ایک بار پھر جل اٹھی۔ میں کچھ لمحوں تک اس جگہ کھڑا رہا، ٹارچ کی روشنی مسلسل اس درخت پر ڈالتے ہوئے، لیکن وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے کانوں میں صرف دریا کا شور تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اب وہ شور پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پانی کی آواز کے درمیان کوئی
بہت آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے خود کو سمجھایا، یہ صرف خوف ہے۔ خوف انسان کے دماغ سے عجیب کھیل کھیلتا ہے، لیکن دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ عادل میرے پاس آیا۔ کیا واقعی کسی کو دیکھا تھا؟ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سر ہلا دیا۔ ہاں، لیکن یقین نہیں کہ انسان تھا یا صرف سایہ۔ بلال نے فوراً کہا، ہم ابھی سامان اٹھاتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں۔ میں نے گاڑی کی طرف دیکھا۔ وہ تقریباً 200 میٹر دور کھڑی تھی۔ راستہ کھلے میدان سے گزرتا تھا۔ رات کے 1 بج چکے تھے۔ دھند بھی آہستہ آہستہ اترنے لگی تھی۔ نعمان نے گھڑی دیکھی۔ اس وقت اس راستے پر نکلنا بھی خطرناک ہے۔ صبح ہونے میں صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ آگ دوبارہ جلاتے ہیں اور صبح فجر کے بعد روانہ ہو جائیں گے۔ یہ فیصلہ بعد میں مجھے زندگی کا سب سے غلط فیصلہ لگا۔ عادل لکڑیاں لینے چند قدم دور گیا، صرف چند قدم، لیکن اچانک اس نے ہمیں آواز دی، زاہد ادھر آؤ۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ ہم تینوں فوراً اس کے پاس پہنچ گئے۔ زمین نرم تھی، اس پر واضح قدموں کے نشانات بنے ہوئے تھے، لیکن یہ وہی نشان نہیں تھے جو پہلے ہم نے دیکھے تھے۔ یہ ننگے پاؤں کے نشان تھے، اور عجیب بات یہ تھی کہ تمام نشانات ایک ہی جگہ ختم ہو رہے تھے، نہ آگے گئے تھے نہ پیچھے آئے تھے، گویا کوئی شخص چلتے چلتے اچانک ہوا میں غائب ہو گیا ہو۔ بلال نے دبے لہجے میں کہا، یہ کسی انسان کے قدم نہیں لگتے۔ میں نے غور سے دیکھا۔ قدم غیر معمولی طور پر لمبے تھے، جیسے کسی کا قد بہت زیادہ ہو۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ہم خاموشی سے واپس آگ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کسی میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہی سیٹی دوبارہ سنائی دینے لگی، مگر اس مرتبہ ایک بار۔ اس کے فوراً بعد دریا کے دوسری طرف جلنے والی آگ بھی بجھ گئی، اور پھر پورے جنگل میں ایسی خاموشی چھا گئی جو میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ دریا کی آواز بھی جیسے مدھم پڑ گئی تھی، ہوا بھی رک گئی تھی، درخت بھی ساکت تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری وادی کسی چیز کا انتظار کر رہی ہو۔ نعمان نے سرگوشی کی، یہ خاموشی نارمل نہیں ہے۔ اسی لمحے ہمیں اپنے خیمے کے پیچھے کسی کے آہستہ آہستہ چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی خشک پتوں پر ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ آواز ایک طرف سے دوسری طرف گئی، لیکن ہمیں وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے ٹارچ آن کی، روشنی گھمائی، لیکن ہمیں وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا، مگر آواز بند ہو گئی۔ پھر اچانک ہماری آگ خود بخود بجھ گئی۔ ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں آیا تھا۔ ہم چاروں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے لائٹر نکالا، دوبارہ آگ جلانے لگا، لیکن 3 بار کوشش کے باوجود لائٹر نہیں جلا، حالانکہ شام تک وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا۔ اسی دوران بلال نے بہت آہستہ آواز میں کہا، زاہد۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں میرے پیچھے جمی ہوئی تھیں، چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے مڑا۔ تقریباً 30-40 میٹر دور 2 دیودار کے درختوں کے درمیان کوئی کھڑا تھا۔ اس بار مجھے یقین تھا کہ وہ سایہ نہیں تھا، کوئی شخص تھا، لمبا قد، دونوں ہاتھ جسم کے ساتھ اور مکمل ساکت۔ ہم چاروں اسے دیکھ رہے تھے، وہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 10 سیکنڈ تک، پھر دھند کا ہلکا سا ٹکڑا اس کے سامنے سے گزرا، اور جب دھند ہٹی تو وہ غائب تھا، نہ دوڑا نہ مڑا، صرف غائب۔ اسی لمحے عادل چلایا، بس ابھی نکلتے ہیں۔ ہم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، برتن، لکڑیاں، کچھ سامان وہیں چھوڑ دیا، صرف ضروری بیگ اٹھائے اور گاڑی کی طرف دوڑ پڑے۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ گاڑی تک پہنچ کر میں نے فوراً چابی گھمائی۔ انجن نے آواز دی، مگر سٹارٹ نہیں ہوا۔ دوسری بار، تیسری بار، پھر جا کر گاڑی چل پڑی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، گاڑی سیدھی مرکزی راستے کی طرف موڑ دی۔ ہم شاید 5 منٹ ہی چلے ہوں گے کہ عادل نے اچانک کہا، رکو۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، پیچھے مت دیکھنا۔
یہ سن کر میرے ہاتھ مزید اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئے، لیکن انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، دھند کے اندر ہماری ہیڈ لائٹس کی آخری روشنی کے قریب کوئی سڑک کے درمیان کھڑا تھا، بالکل ساکت۔ میں نے فوراً نظریں ہٹا لی، رفتار اور بڑھا دی۔ تقریباً 40 منٹ بعد ہم ایک چھوٹے سے ہوٹل پر پہنچے جہاں چند مقامی لوگ بیٹھے تھے۔ ہماری یہ حالت دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ ہم نے اسے پوری بات سنا دی۔ وہ سب خاموش ہو گئے۔ کافی دیر بعد ایک عمر رسیدہ آدمی بولا، تم لوگوں نے دریا کے کنارے کیمپ لگایا تھا نا؟ میں نے کہا جی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس جگہ پر لوگ رات نہیں گزارتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا، وجہ کسی کے پاس نہیں، لیکن کئی سالوں سے چرواہے کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں کسی کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے روشنی دیکھی، کچھ نے سایہ، مگر کسی نے بھی کبھی واضح طور پر نہیں بتایا کہ آخر وہ کیا تھا۔ ہم نے اسی دوران واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ لاہور پہنچنے کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ اس سفر کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کریں گے۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔